السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ ارادہ تو آج یہ تھا کہ کچھ اور معاملات پر بات کریں بین الاقوامی ہی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، امریکی صدر نے جو آج دھاوا بولا، انہوں نے وینزویلا پر اٹیک کر دیا، وہاں کے صدر کو اریسٹ کر کے وہاں سے لے گئے، وہ ہیلی کاپٹر گن شپس آئیں اور انہوں نے they basically removed him۔ یہ آپ کو یاد ہے جب یہ آئے تھے حکومت میں جنوری میں، انہوں نے یہ کہا تھا لاسٹ ایئر کہ جی ہم جو گلف آف میکسیکو ہے اس کو ہم ری نیم کر کے گلف آف امریکہ، پھر انہوں نے کیا، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی، ایک آرڈر کہا اور کہا کہ دس از گلف آف امریکہ۔ تو بات اتنی چھوٹی سی نہیں ہے، وہ اپنا جو ایک پرانا ان کا معاملہ ہے کہ جی ہم اس خطے میں لیٹن امریکہ میں وی ول ایبسلیوٹلی میک شور کہ جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ وہی کریں جو ہماری مرضی ہے۔ کتنا چھوٹا سا کیوبا تھا، اس سے امریکہ کئی دہائیوں تک اس پر سینکشنز پہ سینکشنز۔ تو اب وینزویلا پہ جو اٹیک ہوا ہے اس پہ بڑا دلچسپ ہے، اور پھر چین پاکستان، دی اونلی گڈ تھنگ وی کین ٹاک اباؤٹ ٹوڈیز کہ جو اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں چائنا اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے، دیٹس اے پازیٹیو۔ یو اے ای اور سعودی عربیہ جو معاملات بگڑے، اور فی الحال تو یو اے ای نے اپنی ٹروپس پل بیک کر دیے ہیں فرام پارٹ آف یمن، لیکن جو سعودی اینالسٹ وغیرہ کو دیکھیں پڑھیں تو ان کا کہنے کے مطابق کہ انڈر لائن پرابلم از اسٹل دیر۔ غازہ پہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، جو 8 اسلامی ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہیومینیٹیرین کرائسس بڑھتی جا رہی ہے، اور آج ہی اسرائیل نے یہ اناؤنس کیا کہ جی ہم 57 یا آئی تھنک 37 این جی اوز جو ہیومینیٹیرین کام کریں ان کو ہم بین کر رہے ہیں، سو دے گونا میک اٹ ورس۔ اس کے بعد صومالی لینڈ میں ہماری جب پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی فارن پالیسی پہ، اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے صومالی لینڈ میں، انہوں نے صومالیہ کا ایک جو خطہ ہے ریبیلیس، ادھر انہوں نے کہا وی ریکگنائز صومالی لینڈ۔ ٹرمپ صاحب ایران میں کہہ رہے ہیں کہ جو ایرانی ہیں پروٹیسٹرز باہر نکلے ہیں، تو ان کی ٹویٹ یہ ہے کہ Iran is used to killing peaceful protesters اور if they kill them now تو we will come to their rescue۔ اب کوئی پوچھے کہ جینوسائیڈ پہ کیا ہو اور آپ اس پر کیا کریں۔ پھر ہندوستان میں ہمارے اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، وہ خالدہ ضیاء صاحبہ کے جنازے پر ملے وہاں ان کو انڈین فارن منسٹر کو، تو وہاں تھوڑا سا اسمائل کی۔ تو اب کل ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جب پاکستان ہے وہ کرتا ہے ٹیررزم اور سمجھتا ہے ہم پانی دیں گے، بالکل نہیں دیں گے، سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ۔ Who else but Senator Mushaid Hussain with us to talk about these global issues۔ بہت سے معاملات ہیں، کیوں؟ السلام علیکم جی، اور ہیپی نیو ایئر ٹو یو۔ ہیپی نیو ایئر ٹو یو۔ جی نئے سال کی مبارک ہو، اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ورلڈ ڈس آرڈر۔ بالکل، پرانا جو ورلڈ آرڈر تھا وہ تو کلیپس ہو رہا ہے، بے شک جو نیا ورلڈ آرڈر ہے اس میں جس کی لاٹھی اس کی بحث۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو شکر ادا کریں کہ پاکستان میں ایک مضبوط مسلح فوج ہے اور ہم ایٹمی قوت ہیں۔ وہ جو فیصلہ ہم نے کیا تھا 98 میں کہ ہم نیوکلیئر بوم بنائیں گے اور انڈیا کا مقابلہ کریں گے، دیٹ ہیز بین وینڈیکیٹڈ ٹوڈے۔ جس طرح قائد اعظم کا فیصلہ جو تھا پاکستان بنانے کا 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر، وہ بھی وینڈیکیٹ ہو گیا ہے ہندوستان کی ہندوتوا کی وجہ سے اور بنگلہ دیش کی وجہ سے۔ تو اس میں ہم نے اپنی پوزیشن ڈیفینڈ بھی کرنی ہے اور پروموٹ بھی کرنی ہے ماشاء۔ تو یہ جو ہوا ہے میرے خیال میں آف کورس یہ تو قابل مذمت ہے، وینزویلا کی جو بات کریں اور جو انہوں نے کیا ہے۔ لیکن یہ جس طرح وہ بات شروع کی تھی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرین میں، منرو ڈاکٹرین، ٹرمپ کلورلی، اور انہوں نے فوکس بھی کیا تھا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا مین فوکس ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی غالباً فوجی کاروائی ہے جس سے لنکڈ ود آئل اینڈ کریٹیکل منرلس، کیونکہ وینزویلا کا جو بیسک ہے سب سے بڑے آئل بہت بڑے ریزروز ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈکلائننگ امریکہ کی بڑی کوشش ہے ٹو سینڈ اے پاورفل میسج، جہاں ان کی ادروائز انٹرنیشنل انفلوئنس کم ہو رہا ہے۔ وہ ایکنالج بھی کر کے ودرا کائنڈ آف کر رہے ہیں، بٹ اس علاقے میں وہ کہ یہ ٹھیک ہے، یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے، یہ بیچارے وینزویلا ان کو مارو، یہ ہمارا بیک یارڈ ہے ایگزیکٹلی، جو ان کے ذہن میں تھا 1823 میں شروع کیا تھا منرو ڈاکٹرین۔ اب وہ انہوں نے ریوائیو کیے، اور ساتھ ان کا ایک ہاک ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ خود کیوبن امریکن ہے۔ آپ دیکھیں گے اب دباؤ آئے گا 2 جگہ، ایک کیوبا اور ایک ایران، دونوں طرف آپ نے ذکر بھی کیا ایران کا بھی۔ خیر ایران از اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی، وہ اس طرح نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ ہوا ہے۔ لیکن اس سے ایک اور میسج بھی بڑا غلط جو گیا ہے نا ٹو چائنا اینڈ رشیا، وہ کہیں گے وی کی ناٹ ٹرسٹ یو۔ وہ تو نیگوسیشنز ہو رہی تھی ان کی مدورو کے ساتھ،
مدورو نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے Chinese was there نا. ہاں ایگزیکٹلی. when the اور attack وہ اس took کا place. مطلب ہے کہ جیسے ایران سے بھی نیگوسیشنز ہو رہی تھی, حملہ ہو گیا, اس سے بھی نیگوسیشنز ہو رہی تھی, تو اس سے کریڈیبلٹی جو ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹس کی آن ایشوز جن سے نیگوشیٹ کرتے ہیں ایڈورسٹیز کے ساتھ, وہ بڑی انڈرمائن ہوگی. اور یہ خطہ جو ہے لیٹن امریکہ پہلے سکون سے تھا, اب وہ بھی ہل جائے گا. وہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یو کانٹ ٹرسٹ دیم, تو جی سی سی کیا کیا تھا انہوں نے گلف میں, مطلب کیا کیا تھا, وہ قطر کا جو سارا ہوا تھا آپ کے سامنے ہوا. اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ, اور آپ نے مینشن بھی کیا, وہ پلان کی بات ہوئی ہے 8 فارن منسٹرز کی, بڑا میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا ڈھیلا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وی ہیو فل فیتھ ان UN سیکورٹی کاؤنسل 2803 اینڈ دا ٹرمپ پلان. بھائی ٹرمپ پلان تو سب سے پہلے وائلیٹ, آپ نے جیسے خود فرمایا ابھی کہ انہوں نے ایون ہیومینیٹیرین NGOs کو بھی روک دیا ہے کہ آپ ان کو امداد نہ دیں جو جانی اور ان کی ہے ہیومینیٹیرین میڈیسنز ہیں, فوڈ ہیں. تو یہ تو جینوسائڈ ان ادر فارم چل رہا ہے نا جی. تو ایک بڑی دلچسپ ہے میرا خیال ہے کہ جو یہ 8 ممالک ہیں مسلمان, وہ یہ نہیں چاہتے کہ کہیں جی وی ڈونٹ لائک دا پلان وی آر پولنگ آؤٹ. وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی ان کے لیے لگتا ہے کہ جو مین ایشو انہوں نے بنایا ہوا اپنے لیے انکلوڈنگ پاکستان, ISF جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس, تو وہاں یہ سوال اٹھا رہے ہیں, اس کو انہوں نے اسٹیگر کیا, ڈیلے کیا, اور شاید میرا خیال ہے وہ ہونے نہیں والا. ڈے آفٹر ٹمورو ہے نا. ابھی تو آپ ایز وی اسپیک جنوری میں فلڈ آئے ہیں, سردیاں شروع ہوئی ہیں, لوگ تو اموات ہو رہی ہیں. ابھی تو ایشو از رائٹ ٹو لائف, وہ تو کل کی بات ہے نا, نیکسٹ اسٹیپ ہوگا. تو وہ آپ ٹیکنیکل ایشوز میں پھنس گئے ہیں اس وقت. میرا تو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا پچھلے سال, آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہیومینیٹیرین فلوٹیلا شروع کریں, ترکی, انڈونیشیا, پاکستان, بریک دا بلاکیڈ. یہ اب کافی ہو گیا ہے. اور اب تو ٹرمپ پلان نے خود کہا ہے کہ جی they have to vacate the occupation, no annexation, no occupation. But that plan is only a plan, مطلب اس کو اس پر تو پلان وائلیٹ کون کر رہا ہے؟ خود ہی اسرائیل. 970 violations, 500 لوگ شہید ہوئے ہیں after the ceasefire. تو وہ وائلیشن بھی وہی کر رہا ہے جو بدماش ہے. اور جو کرنے والے ہیں امریکن, وہ تو دے ناٹ ٹویسٹنگ اسرائیل آرم. وہ ایران پہ دیکھیں نا اسٹیٹمنٹ کہ یو آر یوزڈ ٹو کلنگ اینڈ اف یو کل وی ول کم. تو ادھر کیا ہو رہا ہے, جو جینوسائڈ ہو رہا ہے اس میں تو کلنگ کا, جو اسرائیل کی ہے ہی ملٹری از اے کلنگ مشین ایبسولوٹلی جو سو کال. لیکن اس سارے چیز میں سب سے مجھے خوشی ہوئی کہ نیو ایئرز ڈے میں جو سب سے اہم شہر ہے مغرب کا, نیو یارک سٹی میں, ایک مسلمان who is 34 years old, قرآن شریف کے اوپر اس نے اوتھ لی, زوران ممدانی نے. ماشاءاللہ, دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ دادا اور دادی کا قرآن, وہ اس نے وہ لیے, اور وہ I think that is a very big development and it shows کہ میں اس لیے مجھے امید کی کرن ہے کہ مغرب میں بھی رائے تبدیل ہو رہی ہے. آفٹر وہ الیکٹ ہو کیا ہے نا, اور جوئش ووٹ 32%, 32% یہودیوں نے, اور نیو یارک کے یہودی اسرائیل کے یہودی سے زیادہ ہیں, آپ کو معلوم ہے, انہوں نے ووٹ دیا اس کو. تو صادق خان پہلے ہی ہیں آپ کے لندن میں. تو یہ ایک مثبت بات ہے, بڑی مثبت بات ہے. تو اب وینزویلا پہ دیکھیں نا, جو انہوں نے تو بڑی ہی کیٹیگوریکلی سیڈ کہ بھئی یہ جو رشین پریزنس, اور رشین میرا خیال ہے کوئی شپ وغیرہ کچھ, اور دوسرا یہ کہ امریکہ بڑی سسٹمیٹکلی جو ممالک ہیں وہاں انکلوڈنگ وینزویلا, ان کو کہتے ہیں چائنا کے ساتھ ڈونٹ انگیج, چائنا کے ساتھ ٹریڈ نہ کرو, چائنا کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی میں بھی ہے. تو یہ کیا مطلب کہ آپ جو ایریاز اراؤنڈ یو آپ کہیں کہ جی یہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارا کنسرن they have already lost that battle with China. اگر 2025 کا اگر مجھے کوئی پوچھے کہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ تاریخی لحاظ سے کیا ہے, I would say China has emerged as number one. It has surpassed America ٹیکنالوجی میں بھی اور معیشت میں بھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ سمٹ ہوئی تھی ایپیک کی پیرو میں پچھلے سال, تو ادھر ایک جگہ ہے چانکائے, ادھر شی جن پنگ نے ایک پورٹ کو انوگریٹ کیا تھا جو کٹ کرتا ہے جو لنک ود اٹلانٹک اینڈ پیسفک, جو راستہ 3 ہفتے کا تھا, 4 ہفتے کا تھا, وہ 2 ہفتے کا رہ گیا. تو چائنا از آلریڈی دیئر. اچھا, امریکہ تو سویا ہوا تھا پچھلے 20 سالوں میں. آپ نے کہا نا کہ یہ ٹیکنالوجیکلی بھی آگے نکل گیا. مشاہد اگر آپ چائنیز ڈپلومیسی دیکھیں تو آسیان کے جتنے ممالک ہیں ایٹ لیسٹ 80% کے ساتھ چائنا کا ایشوز ہیں, اوور ساؤتھ چائنا سی ایٹسیٹرا. لیکن
انہوں نے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنایا ہوا ہے کہ بھئی وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ, تو ہمیں چلنا ہے ساتھ. امریکہ جو ہے ابھی تک ڈنڈا لے کے کہتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایشوز بھی ہیں, اس کو سائڈ پہ رکھیں, بالکل گفتگو کریں, لیکن تجارت چلے, سفارتکاری چلے, تو وہ بزنس ایز یوزل کریں. وہ آئدر اور نہیں کرتے. یہی کام انہوں نے انڈیا کو کہا تھا. پہلے انڈیا مانتا نہیں تھا کہ پہلے بارڈر ایشو سالو کرو. انہوں نے کہا بارڈر ایشو تاریخی چلتا رہے گا, ہم آگے تو بڑھائیں نا. اب انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم چائنا سے ہم آگے لینا چاہتے ہیں. تو چائنیز لائن از بیسڈ آن وزڈم, جو دانش ہے اور جو ایک سیولائزیشن کی عکاسی کرتی ہے, حکمت کی. تو یہ وینیزویلا, where do you see this going? یہ میرے خیال میں وہ کنٹینٹ نہیں ہوں گے کہ یہ رجیم رہ گئی ہے. انہوں نے تو پریزیڈنٹ کو قبضہ کیا نا. اور آپ کو یاد ہوگا, آپ خود بھی امریکہ رہے ہیں, میں بھی ادھر رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ. انہوں نے 35 سال پہلے پیناما میں بھی یہ کیا تھا, نوریگا کا, یاد ہے آپ کو؟ وہ بھیجے تھے بندے, اس کو کڈنیپ کر کے لے آئے تھے, پریزیڈنٹ آف پیناما, اینڈ پٹ ہم ان جیل اینڈ ٹرائیڈ ہم آن ڈرگ چارجز. تو یہ ایک ایکشن ریپلے ہو رہا ہے نوریگا کا. اینڈ نوریگا, مینوئل نوریگا, حالانکہ ان کا اپنا بندہ تھا, سی آئی اے کا بھی بندہ تھا, ایسٹ تھا ایک زمانے میں, لیکن وہ ان کے خلاف بھی ہو گیا. تو اس کے 35 سال پہلے کیا تھا. تو یہ چھوٹے ممالک جو ہیں ان سے آسانی سے کر لیتے ہیں, لیکن ساتھ ان کے کولمبیا بھی ہے, ساتھ کیوبا بھی ہے. سو آئی تھنک دے ول ہیو لاٹ آف پرابلمس. آئی تھنک دے ول ناٹ اسٹاپ دیئر, دے وانٹ لائک ٹو ہیو اے رجیم چینج. وہ جس کو نوبیل پرائز دیا ہے انہوں نے وہ سارا کیا. لے تو آئے اس پریزیڈنٹ نہیں, وہ تو ان کی ابھی ہے نا وائس پریزیڈنٹ جو ہے روڈریگز, شی از, وہ تو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے, لیکن وہ اسی پارٹی کی ہے جو مدورا کی پارٹی تھی. میرے خیال میں یہ چاہیں گے کہ پورا ٹیک اوور کریں تھرو دا اپوزیشن. اس میں یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں مدورا کا یہ تھا کہ ایک وہ کہتے ہیں نا آئل کرس, نائجیریا ہو گیا, وینیزویلا ہو گیا, اتنا تیل کے باوجود 3 کروڑ آبادی ہے, 1/3 of the people have already left the country. There are issues of governance and corruption. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اس میں پھر وہ اپوزیشن کا جو الیکشن بھی لاسٹ تھا, تو ادھر بھی یہ ہوا کہ وہ کریڈیبلٹی تھی نہیں تھی اس پروسیس کی. تو اگر ملک اتنا ڈیوائیڈڈ ہو اور اپوزیشن اور حکومت میں اتنی اپرچونٹی, یہ بھی لیسن ہے, we should learn from that also. Absolutely. یہ ایران میں دیکھیں ذرا, ایران پہ what do you think, where will they go with this? I think ایران میں ایک جینوئن ایشو آیا ہے انفلیشن کا, اکنامکس کا. کرنسی جو کلیپس کی. میں خود بھی ایران جاتا رہتا ہوں, آپ بھی چکر لگاتے رہتے ہیں ادھر. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ دس واز فلکچویٹنگ. یہ ٹرکی میں بھی ہوا تھا, لیکن ایران میں بہت میسو ہوا ہے اب. سڈنلی آلموسٹ اے کلیپس آف دا ریال ان تومان جو ہے, 1.4 ملین از $1 تک ہو چلا گیا. تو اس میں جو ان کا جو بیس تھا وہ افیکٹ ہوا. لیکن مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ کوورٹ آپریشنز بھی ساتھ چل رہے ہیں رجیم چینج کے لیے. موساد اینڈ دا سی آئی اے, یہ ان کی کوشش پہلے بھی تھی, اب بھی ہوگی. لیکن جو بنیادی عنصر ہے وہ معیشت کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایرانین پریزیڈنٹ از سو فار ہینڈل اٹ ویل. انہوں نے کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, طاقت کا استعمال نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک جینوئن اقتصادی ایشو ہے, دے آر جینوئن ڈیمانڈس. اچھا, انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آیت اللہ خامنئی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے آفٹر ٹرمپس ٹویٹ کہ جی ہم ول کم ٹو ریسکیو, تو انہوں نے کہا کہ جی جو فورسز ہیں وہ تیار رہیں, کیونکہ اف دی امریکنز کم وی ہیو ٹو ہٹ. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہ ایک آپ جو سائیکل ہے پھر آپ وہ ٹریگر کر دیتے ہیں. ابھی سب سے زیادہ اس وقت اسٹیٹ آف الرٹ ہوگا 2 کیپٹلز میں, ایک ہیوانا اینڈ تہران. اور تہران میں ان کو دیکھا نا, ٹرمپ نے تو کہہ بھی دیا کہ ہم یہ کریں گے, مطلب ان کی نیت یا ارادے تو ہے نا کچھ, تو اس لیے وہ. لیکن ایران از اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی, تو وہ تو پھر آل بیٹس ول بی آف. میرا نہیں خیال کہ ایسی حماقت کرے گا امریکہ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, کر بھی نہیں سکتا, ابھی صلاحیت نہیں ہے. لیکن پھر وہ گن پھیلے گا, اوورٹ نہیں کرے گا, کوورٹ تو جیسے یو آر سیئنگ آلریڈی کرنا. ہاں, سو اٹس آلویز, اٹس انفارچونیٹلی اٹس اے ویری انآسپیشیس اسٹارٹ ٹو دا نیو ایئر. یہ جو وینیزویلا میں ہوا ہے, یہ اس کا مطلب ہو گیا کہ اب مائٹ از رائٹ, اب ہر ایک کو اپنا ڈیفینڈ کرے تھرو رول آف فورس. رول آف لا ختم ہو گیا. ہاں, رول آف لا شاید کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے ناظرین. یہ تو ایبسولوٹلی یو آر رائٹ. یا سیڈ بگننگ ٹو دا نیو ایئر. ناظرین بریک کے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, اسٹے ود اس.